بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، وہ تشریف لا چکے ہیں، اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے سامنے مختصر اور پرجوش گفتگو کر رہے تھے ہمارے معزز مہمان محترم جناب اویس حاجی صاحب، جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح مختصر سے وقت کے لیے اپنے مخصوص انداز میں ہمارے سامنے خطاب کریں گے ہمارے معزز مہمان محترم جناب طاہر محمود ربانی صاحب۔ آپ اوکاڑا سے تشریف لائے ہیں۔ یہ دیکھیے علماء کرام کی ایک پوری ٹیم ہے، ایک اوکاڑے سے آئے ہیں، ایک ہمارے پاس علماء کرام بہاولپور سے آئے ہیں، ایک گجرانوالہ سے آئے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ احسان ہے، یہ ان لوگوں کی ہم پر مہربانی ہے، ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں دین دے کے جا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے۔ اب بلال عابد صاحب، محترم جناب حضرت مولانا بلال عابد صاحب، عبدالحق حقانی صاحب ماشاءاللہ سمندری سے تشریف لائے ہیں۔ تو گویا کہ پورے پنجاب کا گلدستہ جو ہے آج لائن ذریعہ کراچی میں یہاں جمع ہو گیا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، ہمیں ان علماء نے ہمیشہ دین دیا ہے، یہ ہمیں دین دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے بھی اپنی اولادوں کو آگے دین دے کے جانا ہے۔ دنیا تو اپنی اولاد کو وہ بھی دے کے جاتے ہیں جو ذوی العقول نہیں ہے، جو احکام شریعت کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو دنیا دے کے جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا بھی دینی ہے، دین بھی ساتھ دے کے جانا ہے، تاکہ ہماری اولاد ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے حق میں دعائیں مغفرت بھی کر سکے۔ ایسا نہ ہو ہم دنیا سے جائیں پھر ہمارے بعد وہ ہمیں سال بعد برسی کے نام پہ یاد کریں۔ ہمیں ایسی اولاد چھوڑ کے جانی ہے اپنے پیچھے، ان کو وہ دین دے کے جانا ہے۔ جب دین ان کو دے کے جائیں گے تو وہ زندگی میں بھی ہماری خدمت کریں گے، اور اگر اولاد کو دین نہ دیا، صرف دنیا دی، دین نہ دیا، تو پھر ہمارے فوت ہونے کے بعد وہ منوں کے حساب سے فروٹ اور پھل خریدیں گے، محلے میں تو بانٹ دیں گے، زندہ ماں باپ کو 1 کلو 2 کلو لا کے دینا ان کو پسند نہیں ہے۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ زندہ ماں باپ کی قدر کیسے کرنی ہے، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ہم نے دیکھا وہ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد منوں کے حساب سے فروٹ خریدتی ہے، محلے داروں کو کھلا دیتی ہے، اور جب تک ماں باپ زندہ تھے ان کی خدمت کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو دین پر چلیں گے، دین سیکھیں گے، اور دین والے علماء سے، اللہ والے لوگوں سے رابطہ اور محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب طاہر محمود ربانی صاحب حافظہ اللہ سے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ معزز سامعین محترم، حضرت شیخ احسن سلفی صاحب اور استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں انتہائی اختصار کے ساتھ عظمت قرآن کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ حضرات، قرآن مجید اتنی عظیم اور بابرکت کتاب جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، جس کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا تمام مہینوں سے اعلیٰ بنا دیا، جس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا تمام راتوں سے اعلیٰ بنا دیا، جس محبوب پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کیا ان کو خاتم الانبیاء بنا دیا،
جن شہروں میں اللہ نے قرآن نازل کیا، مکہ اور مدینہ، دنیا کے تمام شہروں سے اللہ نے ان کو فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ اب جو اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے گا، اس سے محبت کرے گا، پیار کرے گا اور اس کی تلاوت کرے گا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی بلند و بالا مقام عطا فرما دوں گا، دنیا میں بھی عزت سے نوازوں گا اور آخرت میں بھی شانوں سے نواز دوں گا۔ آئیے ذرا عظمت قرآن کے حوالے سے 2-4 آیات اور 1-2 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں اور اپنی گفتگو مکمل کرو۔ حضرات، کون سی کتاب جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک مقام پہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس عظیم کتاب قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود اٹھا لیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے دیگر کتابیں بھی نازل فرمائی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، دیگر صحیفے آئے، کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کا اٹھایا ہے۔ بہت سے اس دنیا جہان میں لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو ہم ختم کر دیں، اپنی مرضی کے مسائل لے آئیں اور اپنی مرضی کی آیات بنائیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ اس کو تبدیل کر سکے، نہ اپنی مرضی کے مسائل لا سکے اور اس کی زبر زیر پیش تک بھی اس کو نہیں بدل سکے۔ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے خود اٹھا لیا۔ اتنی اعلیٰ اور بابرکت کتاب اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، اور کیا اعزاز اور فضیلت فرمائی اس قرآن مجید کے بارے میں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، جو کسی کو بیماری آ جائے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا کرے، اللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ اور رحمت اور برکت اس عظیم کتاب میں، اس کی تلاوت کرنے کی کتنی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت والی زبان سے نکلنے والے الفاظ نوٹ فرما لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ پڑھنے والوں کے لیے قیامت والے دن سفارشی بن جائے گا۔ کس دن سفارش کرے گا؟ جب باپ جواب دے جائے گا، ماں ساتھ چھوڑ جائے گی، بہنا بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، اہل و عیال تمام کے تمام ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اس وقت قرآن اس کا ساتھ دے گا جو دنیا میں رہ کر قرآن سے محبت کرتا ہوگا، اس کی تلاوت کرتا ہوگا، اس کا ادب اور احترام کرتا ہوگا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس کے پڑھنے کی کتنی فضیلت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
اور ایک حرف سے مراد کیا ہے؟ کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے سورۃ الاخلاص بما بسم اللہ، اس کے 66 حروف ہیں، جو بما بسم اللہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 660 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی اللہ 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیں جو اللہ نے اتنی عظیم اور بابرکت کتاب ہم کو عطا کی ہے، آئیں ہم اس کی تلاوت کریں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس کا احترام کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، میرا ایمان ہے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ویران زندگی تھی استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا کریں اللہ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ شعر پڑھتے ہوتے ہیں، میں بھی آج سنانا چاہتا ہوں۔ ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔